زمر پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 38 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَلَئِن اور اگر سألتہم آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں، من خلق السماوات والارض کون ہے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا، لیقولن اللہ تو کہیں گے ضرور بھی ضرور اللہ ہی۔ قل فرما دیجئے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ تم اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے ہو، ان ارادنی اللہ اگر اللہ چاہے بضرٍ مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کی، حل کیا ہننا وہ کاشفات ضرہ اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دیں گے، او یا ارادنی اگر چاہے میرا اللہ برحمتن مجھ پر کوئی رحمت کرنا، حل کیا ہن ممسکات رحمتی تو وہ اللہ کی رحمت کو روک لیں گے۔ قل فرما دیجئے حسبی اللہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، علیہ اسی پر یتوکل المتوکلون توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ اب یہ آیہ کریمہ بت پرستوں کے دین کے بطلان کے لیے نازل کی گئی ہے۔ مخلوق کی ہر چیز جانتی ہے اس حقیقت کو کہ اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور انسانی عقل بھی یہ شہادت دیتی ہے کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم آسمان کے احوال اور زمین کے احوال کا مطالعہ کریں اور انسانی وجود کے اندر کی مشینری اور اس کے سسٹم کا ہم مطالعہ کریں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے۔ میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ماں کے اندر 3 اندھیروں میں بغیر خطا کے کون تصویر بناتا ہے؟ اللہ۔ کون وہاں حفاظت کرتا ہے؟ اللہ۔ تو یہاں بھی عقل گواہی دے رہی ہے کہ جس طرح بھی مطالعہ کر لو، احوال آسمان و زمین کو دیکھ لو یا انسانی وجود کا مطالعہ کر لو، تمہیں پتہ چلے گا کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ جب یہ بات ہے تو پھر ایک بات تو بتاؤ، جب تمہاری عقل بھی گواہی دے رہی ہے، تم زبان سے بھی پوچھو تو کہتے ہو کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے، تو یہ بت جو اپنے بننے میں تمہارے محتاج ہیں، جنہیں تم نے بنایا ہے اور جن کے جسم پر مکھی بیٹھ جائے تو یہ اڑا نہیں سکتے، یہ کسی کو کیا نقصان دے سکتے ہیں یا کسی کو کیا نفع پہنچا سکتے ہیں؟ یہ تو کسی کو نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ جب خالق ہر چیز کا اللہ ہے تو پھر مستحق عبادت بھی تو اللہ ہی ہے؟ پھر ان بتوں کی پوجا تم کیوں کرتے ہو؟
کہ جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور جو بننے میں بھی تمہارے محتاج ہیں اور وجود سے ایک مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے. تو اس لیے تمہیں پھر ان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، ان کو نہیں پوجنا چاہیے، ایک اللہ کو ہی پوجنا چاہیے. اچھا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ قل حسبی اللہ، فرما دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے. بہت سارے لوگ یہاں آ کر غلطی کر جاتے ہیں کہ جی جب آپ کہتے ہیں نا میرے لیے اللہ کافی ہے، تو جب حضور نے کہا میرے لیے اللہ کافی ہے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ المدد یا رسول اللہ، المدد یا غوث اعظم، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی، شیئن للہ، یا اولیاء. تو سب سے پہلی بات ذہن میں رکھنا، اپنا عقیدہ کلیئر کیجئے. ہم اللہ والوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، ان سے مدد نہیں مانگتے. اللہ والوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں. وسیلہ اور چیز ہے اور مدد مانگنا اور چیز ہے. جس طرح علم اور چیز ہے اور معلومات اور چیز ہے. آپ علم اور معلومات ایک چیز نہیں کہہ سکتے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس معلومات ہے. یہ ذہن میں رکھنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، ہمارے پاس معلومات ہے. علم کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس پر پورا مشکات شریف کی شرح میں باب باندھا ہے. وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم چراغ جس فانوس کے اندر ہے نا، اس فانوس کے جھرنوں سے حضور کے علم کی روشنی جو چھن کر باہر آتی ہے نا، وہ ایمان والوں کے سینوں تک پہنچتی ہے. لہٰذا علم وہ ہے جو فانوس نبوت کے اندر ہے، ہمارے پاس اس کی روشنی جو چھن کر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے. تو ہمارے پاس معلومات ہے، علم نہیں ہے. علم کسی اور حقیقت کا نام ہے. تو اس طرح علم اور معلومات دو مختلف چیزیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے. تو یہ اللہ کے حکم سے حضور نے فرمایا. اب حضور نے یہ تو نہیں کہا صحابہ کو. اب قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے. وَاللَّهُ رَسُولُهُ احق ان یردو، ایمان والو حق یہ ہے کہ تم اللہ کو بھی راضی کرو، رسول کو بھی راضی کرو. اغناہم اللہ ورسولہ، قرآن کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں غنی کیا. اب پھر ان آیات کا جواب کیا دو گے کہ اگر یہ کہنا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے لہذا کسی اور کی بات نہ کی جائے، تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہم اب اللہ والوں کو وسیلہ مانتے ہیں، ان سے ڈائریکٹ نہیں مدد مانگتے. اور اگر ڈائریکٹ مدد مانگ بھی لی جائے تو ہمارا نظریہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ معبود ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے ہیں، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے وہ ہماری مدد فرماتے ہیں. تو لہٰذا اللہ کے لیے ہمارا عقیدہ اور ہے، اللہ کے بندوں کے لیے عقیدہ اور ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ نہیں کہنا کہ حضور نے کہا میرے لیے اللہ کافی ہے لہٰذا اب یہی کہنا چاہیے. اور یہ بھی حضور نے خود نہیں کہا، اللہ نے کہا کہ محبوب آپ فرمائیے قل حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. اچھا، یہاں ایک اہم جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. انسان، میں نے کل بھی بات کی تھی، انسان کا کام ہے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے سپرد کر دینا. حسبی اللہ کا یہ معنی ہے اصل میں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے سپرد کر دے اور پھر اس کے بعد پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے سپرد کر دے گا تو پھر اسے کسی دوسری چیز کی ضرورت
نہیں رہے گی، پھر کائنات کی ہر چیز جو ہے نا وہ اس کی بات کو تسلیم کرتی ہے۔ اب مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے علماء سے کئی مرتبہ سنی ہوگی، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور کے آزاد کردہ غلام ہیں، حضور نے انہیں غلامی سے آزاد کیا تھا۔ اب حضرت سفینہ یہ ارض روم میں لشکر اسلام سے بھٹک گئے اور الگ ہو گئے، راستہ بھول گئے۔ اب یہ لشکر اسلام کو ڈھونڈنے کے لیے آ رہے تھے کہ یہاں تک کہ جنگل سے گزرنے لگے تو سامنے ایک شیر آ گیا۔ اب جب شیر سامنے آیا تو حضرت سفینہ ایک لمحے کے لیے بھی ڈرے نہیں، حضرت سفینہ اس سے ڈرے نہیں ایک لمحے کے لیے بھی۔ اب آپ نے کیا کہا؟ یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شیر کے بچے میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ ٹھیک ہے، اور کیا ہوا ہے؟ میں لشکر اسلام سے بھٹک گیا ہوں، میں راستہ ڈھونڈ رہا ہوں اور لشکر اسلام کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب شیر نے کیا کیا؟ حضرت سفینہ کے ساتھ ہو گیا۔ اب حضرت سفینہ کو ساتھ لیا شیر نے اور لشکر اسلام کے ساتھ آ کر ملا کر چھوڑا۔ وہ جو لشکر اسلام تھا نا اس کے ساتھ آ کر ملا کر چھوڑا حضرت سفینہ کو۔ اب محدثین اس حدیث پر جو بحث کرتے ہیں وہ بحث بڑی قابل غور ہے۔ سب سے پہلی بحث تو یہ ہے کہ یہ حضرت سفینہ کی کرامت تھی اور رسول اللہ کا یہ معجزہ تھا، اور دوسری جو بات ہے نا وہ بات یہ ہے کہ حضرت سفینہ گھبرائے نہیں، اور حضرت سفینہ کا عقیدہ کیا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ رسول کی اطاعت کے حوالے کیا ہوا ہے، میرا ایمان ہے یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، میرا ایمان ہے یہ میری بات کو سنے گا، میرا ایمان ہے یہ جواب بھی دے گا، اور میرا ایمان ہے یہ میری مدد بھی کرے گا۔ یہ حضرت سفینہ کا عقیدہ تھا، صحابی رسول کا۔ اب انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق اس شیر سے بات کی تو شیر ساتھ ہوا اور حضرت سفینہ کو لشکر اسلام کے ساتھ چھوڑ کر گیا۔ حسبی اللہ معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے سپرد کر دو۔ تم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے سپرد کر دو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کائنات کی ہر چیز تمہاری اطاعت کرے گی۔ یہی سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہے، جس طرح کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ عز و جل اپنی مخلوق اس بندے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب آئی سمجھ؟ ہم اللہ والوں سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ کیونکہ اللہ والوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوتا ہے، پھر اللہ کی مخلوق ان کے متی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ کس پر؟ اللہ پر۔ توکل کرنے والوں کی شان کیا ہے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ اللہ پر ہی کرتے ہیں، وہ اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، کسی اور کے سپرد نہیں کرتے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو اپنے معاملات میرے سپرد کر دیتا ہے میں اس کے معاملات کا کفیل بن جاتا ہوں اور اسے بے فکر کر دیتا ہوں، اور جو اپنے معاملات میرے سپرد نہیں کرتا میں دنیا کے کاموں میں اسے دوڑا کر تھکا دیتا ہوں، اور اس کے باوجود وہ نہیں ہوتا جو وہ چاہتا ہے، پھر بھی ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، پھر بھی وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں، وہ نہیں ہوگا جو وہ چاہتا ہے۔ لیکن ہوگا کیا؟ میں اسے تھکا دوں گا، وہ تھک جائے گا لیکن بات پھر بھی نہیں بن سکے گی۔ لیکن اگر وہ کیا کرے؟ اپنے سارے معاملات میرے سپرد کر دے، میں تھکاؤں گا بھی نہیں، اسے تھکنے دوں گا بھی نہیں، اور وہ ہوگا جو وہ چاہتا ہے، پھر وہ ہوگا جو وہ چاہتا ہے۔ تو اس لیے توکل والے اپنے آپ کو اسی کے سپرد کرتے ہیں اللہ سے۔